نظم مستقبل جھلک شاعر مولانا ظفر علی خاں۔ نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دارالحرب ہے دارالاماں ہو جائے گا۔ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دن میں ہمارا امتحاں ہو جائے گا۔ تشریح طلب اشعار میں مستقبل کی جھلک یوں دکھائی گئی ہے کہ مسجد اور مندر میں آزادی کے نغمے گونجیں گے، برِ صغیر جو جنگ کا گھر ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مسلمانوں نے برِ صغیر کا یہ امتحان ہونے والا ہے کہ ہم غلامی کے سودائی ہیں یا آزادی کے متوالے۔ عالمی سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے، غلامی کے دور کا خاتمہ اور عہد آزادی کا آغاز ہونے والا ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ دارالحرب ایک فقہی اصطلاح ہے، ایسا علاقہ یا ملک جہاں حکمران غیر مسلم ہو، مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہ دیتا ہو، وہاں کے مفتی مجتہد یا فقیہ یہ فتویٰ صادر کریں کہ یہ علاقہ دارالحرب ہے، تو وہاں رہنے والے مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف لڑیں۔ ہندوستان کو بھی دارالحرب قرار دیا گیا، جذباتی مسلمان برٹش حکومت کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے لگے، مسلمانوں کا نقصان ہونے لگا، تو تحریک ہجرت چلائی گئی۔ پھر بیچارے جذباتی لوگ افغانستان کی طرف ہجرت کرنے لگے، افغانیوں نے بارڈر بند کر دیا، بیچارے مسلمان پہاڑوں میں برف باری میں پھنس گئے، قائد اعظم کو انہیں واپس لا کر دوبارہ آباد کرنا پڑا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ دارالامان جو اس کے برعکس ہو اور مقام امن ہو، پیشین گوئی یہ ہے کہ مستقبل میں ہندوستان امن کا گھر بن جائے گا، یہاں کے لوگ سیاسی حوالے سے بیدار ہو رہے ہیں، برٹش راج کا خاتمہ قریب ہے، مسجد آزاد ہوگی، مندر آزاد ہوگا، مسلمان آزاد ہوں گے، ہندو آزاد ہو جائیں گے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آزادی کی فضا میں سکھ بھری زندگی گزاریں گے۔ ہماری آزادی ہمارے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا دور لائے گی۔ بقول شاعر اپنا تخت اور اپنا تاج، اپنے دیس میں اپنا راج۔ انگریز یہ کہتے تھے کہ یہ خطہ غلام ابن غلام ہے، یہاں ہمیشہ باہر سے آنے والے لوگوں نے راج کیا ہے، برِ صغیر کے باشندے قبول کر چکے ہیں، یہ ذوق حصول آزادی سے محروم ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام یعنی ہند کا دین متین درس حریت دیتا ہے، ان کے دامن میں کربلا ہے، یہ کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔ شاعر کے بقول مسلمان برِ صغیر کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آزادی کے شیدائی ہیں۔ بقول شاعر جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ عالمی اور علاقائی حوالے سے ایسے تغیرات نمودار ہو رہے تھے کہ منزل آزادی قریب نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے لیے امتحان سے گزرنا تھا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز پہ لبیک کہنا، مسلم لیگ کا ساتھ دینا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا، سیاسی ذمہ داریوں کا ادا کرنا۔ شاعر کے بقول اگر مسلمان اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو غلامی کے طوق گلے سے نکل جائیں گے۔